کہا یह جاتا ہے کہ جس وقت امام حسین نے یزید کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا اس وقت صحابہ کرام نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اہل سنت کے لبادے میں چھپے ہوئے رافضی بھی اسی اعتراض کو ریپیٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ امام حسین نے یزید کے خلاف اعلان جنگ کیا ہی نہیں۔ میرا حسین جو مکہ سے کوفہ کی طرف گیا ہے وہ صرف فتنے کو دبانے کے لیے گیا ہے، امت کے اندر اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے گیا ہے۔ اگر میرا پیر امام حسین یزید کے خلاف اعلان جنگ کرتا تو کیا 6 ماہ کے بچے ساتھ لے کر جاتا، عورتیں ساتھ لے کر جاتا؟ خدا کی قسم پوری فوج لے کر جاتا، اور حسینی قافلہ یزیدی قافلے کو یقیناً بچھاڑ دیتا۔ لیکن میرے پیر نے یزید کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، یہ آپ کا سرات کے ساتھ جھوٹ ہے۔ نمبر 2، میرے بھائی اگر صحابہ کرام ساتھ نہیں گئے تو آل بیت والے بھی نہیں گئے۔ خارجی کا اعتراض کر سکتا ہے، ہم نے دونوں کو دفاع کرنا ہے، آل بیت کا بھی کرنا ہے، صحابہ کا بھی کرنا ہے۔ دیکھیں امام حسین کے سکے بھائی محمد بن حنفیہ یہ بھی تو نہیں گئے، اسی طرح امام حسن کے بڑے صاحبزادے بھی ساتھ نہیں گئے، اسی طرح بی بی زینب کے شور عبداللہ بن جعفر بھی نہیں گئے۔ تو آل بیت میں بہت سے افراد ساتھ نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ یہ جنگ تھی نہیں، یہ جہاد تھا ہی نہیں۔ امام حسین نے یزید کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہی نہیں ہے۔ امام حسین جو مکہ سے کوفہ کی طرف گئے ہیں وہ صرف فتنے کو دبانے کے لیے گئے ہیں، کیونکہ کوفہ کے اندر فتنہ اٹھ رہا تھا، امت کو تو فرقے میں ڈال رہے تھے۔ امام حسین اس فرقے کو جو امت کے اتحاد کو توڑ رہا تھا، امت میں اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے امام حسین کا یہاں سے خروج ہے کوفیوں کی طرف۔ اگر امام حسین یزید کے خلاف اعلان جنگ کرتے تو مدینہ ہی سے سیدھا شام کی طرف جاتے، راستہ جاتا ہے نا، بلکہ نزدیک ہے، مدینہ سے شام کی طرف جانا نزدیک ہے۔ امام حسین سیدھا شام کی طرف جاتے اور یزیدی فوج کے ساتھ جنگ کرتے، ساتھ اپنے جنصار لے کر جاتے، صحابہ اکرام جاتے، آل بیت جاتے۔ عبداللہ بن جعفر مدینہ میں تھے، محمد بن حنفیہ مدینہ میں تھے، امام حسن کے بڑے بیٹے مدینہ میں تھے، یہ آل بیت ہے، یہ بھی ساتھ جاتے، صحابہ اکرام ساتھ جاتے، جا کر یزیدی فوج کے خلاف جنگ کرتے، عورتیں بچے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے امام حسین کسی اور مسئلے کی طرف جا رہے تھے، جن ان کوفیوں بدبختوں نے امام حسین کو بلا کر شہید کیا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، امام حسین کا جو خروج ہے یہ یزید کے خلاف خروج نہیں تھا، یہ صرف فتنے کو دبانے کے لیے خروج تھا۔ آپ کو غلط پٹی پڑھائی گئی ہے، آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے کہ امام حسین نے یزید کے خلاف اعلان جنگ کی۔ امام حسین نے یزید کے خلاف اعلان جنگ نہیں کی، بلکہ امام حسین جو مکہ سے کوفہ کی طرف گئے ہیں وہ صرف فتنے کو دبانے کے لیے گئے ہیں، کیونکہ کوفہ سے خطوط ہی خطوط آ رہے تھے کہ آپ مکہ سے کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام حسین نے یہ سمجھا کہ جو صوبائی ٹولہ ہے یہ سازش کر کے امت میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، جس طرح میرے بڑے بھائی امام حسن نے صلح کی ہے، فتنے کو دبایا ہے اور امت میں اتحاد پیدا کیا ہے۔ امام حسین بھی اسی اتحاد کے لیے مکہ سے نکلے، کوفہ کی طرف جانے لگے، لیکن کوفیوں نے بے وفائی کرتے ہوئے امام عالی مقام امام حسین کو شہید کر دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5994 ہے۔ جب عبداللہ بن عمر سے ایک عراقی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ حرام کی حالت میں مچھر مارنے پر کتنا گناہ نہ ملے گا، عبداللہ بن عمر نے کہا تم کس شہر سے ہو؟ اس نے کہا میں عراق سے۔ فرمایا تیرے شہر والے عراقیوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ دو میرے پھول ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ امام حسین کا قاتل کیسے سمجھتے ہیں؟ عراقیوں کوفوں کو۔ یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد میں بھی ام سلمہ سے مروی ہے، آپ نے کہا کہ کوفیوں نے امام حسین کو بلا کر ان کے ساتھ غداری کی اور ان کا راستہ تنگ کر دیا اور ان پر لعنت بھیجی۔ کس نے؟ ام سلمہ نے۔ ہم بھی کوفیوں پر لعنت بھیجتے ہیں، کوفیوں بدبختوں نے امام علی مقام امام حسین کو بلا کر شہید کیا۔ حالانکہ نے کہا تھا آج ہم بیعت کریں۔ امام حسین کا جو خروج ہے یہ یاد رکھنا کس کے لیے نیت سے تھا؟ یہ امت میں اتحاد اور اتفاق کی نیت سے تھا، جہاد کا اعلان نہیں تھا۔ اگر میرا پیر امام حسین خدا کی قسم جہاد کا اعلان کرتا،
اعلان جنگ کرتا، خدا کی قسم حسینی قافلہ یزیدی قافلے کو بچھاڑ دیتا۔ اور میرے بھائیوں، اگر امام حسین نے یزید کے خلاف جنگ کرنی ہی تھی تو یزیدی فوج تو شام میں تھی، تو مدینہ سے شام کا راستہ قریب ہے، تو مدینہ سے ہی شام کو چلے جاتے۔ اگر یہ نہیں تھا تو مکہ میں گئے ہیں تو مکہ ہی سے شام کی طرف چلے جاتے، لیکن نہیں گئے۔ کوفہ کیوں گئے؟ اس فتنے کو دبانے کے لیے جو عبداللہ بن سبا یہودی کی ایجنسی تھی، جو امت میں تفرقہ ڈال کے امت کو لڑانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ امام حسین کو بلا کر جنگ صفین، جنگ جمل کی یاد کو تازہ کیا جائے، لیکن امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن نے بھی جب صلح کی تو پھر کیا کہا ان کو؟ اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، یہ خطاب دیے۔ کیوں؟ جب انہوں نے صلح کر دی، ان سپاہیوں کو بڑا تکلیف ہوئی، ان خارجیوں کو، ان رافضیوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر انہوں نے امام حسین کو کہا اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ جب امام حسین نے بھی اپنے بڑے بھائی کے نشے قدم پہ چل رہے تھے، چلتے ہوئے جب کوفہ گئے، لیکن کوفیوں نے بے وفائی کرتے ہوئے امام حسین کو شہید کر دیا۔ خلاصہ کلام یہی نکلا کہ امام حسین کا جو خروج تھا کوفہ کی طرف، یہ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے نہیں تھا، ورنہ بیوی بچے، 6 ماہ کے بچے ساتھ لے کر جانا، عورتوں کو ساتھ لے کر جانا، یہ کوئی اعلان جنگ نہیں تھا یزید کے خلاف۔ بات میں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ امام حسین نے صرف اس فتنے کو، جو فتنہ اٹھ رہے تھے، اس فتنے کو دبانے کے لیے نیت سے گئے تھے، لیکن ان کوفیوں بے وفائی کرتے ہوئے امام حسین کو شہید کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے کی اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔